اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ شرح کے ساتھ پڑھیں، شرح کے ساتھ پڑھیں۔ الحمد للہ بدأ بعد التیمم بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ ابتداء بحسن النظام وعملا علی حدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ التحیۃ والسلام۔ پڑھیں وهو كل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ۔ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن ہے الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لاعدائہ وبعد۔ یہ مطلب ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، تمام خوبیاں اللہ کی، تمام حمدیں اللہ کی۔ یہاں پر ایک سوال ہے جس کا مصنف، جس کا شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے، تو اس لیے کہ برکت حاصل ہو۔ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو ابتر فهو اقطع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بات پہ توجہ رکھیں، ہر ایک حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس حکم کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ نماز پڑھے کیوں؟ حکمت ہے پیچھے۔ روزہ پیچھے حکمت ہے۔ حج کا ایک فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو کتاب کو آپ شروع کرنا ہے بسم اللہ سے، کام کو شروع کرنا ہے بسم اللہ سے۔ فلسفہ کیا ہے؟ یہ معنی حضور نے حکم دیا ہے، دیا کیوں ہے؟ حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ سوال سمجھے آپ؟ ایک سوال۔ تو مصنف شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس گفتگو میں اس فرمان مصطفی کا فلسفہ بتا دیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ تیمم، تبرک، ٹھیک ہے؟ تیمم، تبرک۔ آپ غور کریں کہ آپ نہیں کام کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تائید الہی شامل حال نہ ہو۔ آپ اس ذات والا کا نامی لے کر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام میں برکت ڈالنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ وافضل التسلیم نے جو فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع یا فهو ابتر یا فهو اجزم، یہ جو فرمایا یہ ہمیں ترغیب دی کہ تمہارے کاموں میں ظاہری کمال آ بھی جائے، حقیقی کمال حاصل نہیں ہو سکتا، باطنی کمال نہیں ہو سکتا۔ باطنی کمال حاصل کرنا ہے، بلکہ ظاہری کمال بھی موقوف اسی پر ہے، لیکن ظاہری کمال کبھی کبھار حاصل ہو بھی جاتا ہے۔ جو باطنی کمال ہے، جو حقیقی کمال ہے، وہ حاصل ہوگا
جب کہ تجھے اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. جب اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا اب تجھے اس کام کے اندر کیا ہے وہ باطنی کمال حاصل ہوگا، حقیقی کمال حاصل ہوگا. تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت کیسے ملے گی؟ جب تو برکت چاہے گا. جب تو ہدایت کا تقاضا کرتا ہے رب ہدایت دیتا ہے. جب تو برکت مانگتا ہے رب برکت دیتا ہے. تو اپنے کام میں برکت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تو بسم اللہ پڑھ، کام کو بسم اللہ سے شروع کر، اللہ کے نام سے شروع کر. یہ تیری جانب سے برکت کا تقاضا ہے، برکت کی دعا ہے، برکت کی التجا ہے کہ مالک کریم میرے کام میں برکت عطا فرما. تو اللہ رب العالمین برکت عطا فرما. تو اس فرمان مصطفی کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے اس کے پیچھے، وہ ہے کہ تمہارے کاموں میں برکت آ جائے. بات آپ سمجھیں گے؟ یہ التیمن بالتسمیہ، یہ کہہ کر التیمن بالتسمیہ کہہ کر شاعر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فرمان مصطفی کی کا فلسفہ اور حکمت بتا دی. خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ. تو سوال یہ ہے کہ ہر ایک حکم شرعی کا ایک پیچھے ایک حکمت ہے اور ایک فلسفہ ہے. نماز کا فلسفہ ہے، روزے کا فلسفہ ہے، حج کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، جہاد کا فلسفہ ہے. جی تو آپ نے کام کی کوئی کام کرنا ہے ابتدا بسم اللہ سے. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. تو شاعر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جملے میں اس کا جواب دے دیا. جواب ہے التیمن بالتسمیہ کے ساتھ جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ تم اپنے کاموں میں بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ ادا کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ برکت چاہتے ہو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا کہ تم اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، تو اصل میں آپ نے بتا دیا کہ تمہارے کاموں میں برکت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی کمال نہیں مل سکتا تمہارے افعال کو، تمہارے اعمال کو، جب تک کہ کیا ہو؟ جب تک کہ رب کریم جل وعلا نہ عطا کرے. ظاہری بھی نہیں مل سکتا، لیکن ظاہری کبھی کبھار جو ہے بسم اللہ پڑھے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے. حقیقی برکت، حقیقی کمال جبھی ہوگا جب اس کریم جل وعلا کی جانب سے برکت شامل حال ہوگی. تو شامل حال کیسے ہوگی؟ جو مانگے گا اسے ملے گی. جو ہدایت مانگتا ہے اس سے ہدایت ملتی ہے. آپ نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. ذرا سبق پڑھے تو اور بات ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جو ہدایت کا متلاشی ہو اس کو رب ہدایت دیتا ہے، جو برکت کا متلاشی ہو رب اسے عطا فرماتا ہے. تو تلاش کیسے کرنی ہے برکت؟ اپنے ہر کام میں برکت کیسے تلاش کرنی ہے؟ کیا شروع میں دعا کر کے؟ دعا کرنا بھی درست ہے، لیکن اس کا مختصر ترین اور مسنون جو طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. یہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے فعل میں، اپنے عمل میں اللہ کریم جل وعلا سے برکت کی دعا کر رہے ہو، التجا کر رہے ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے کام بغیر رب کی عطا کردہ برکت کے مکمل نہیں ہو سکتے. اس لیے برکت لو، آگے چلو. شروع میں برکت کی دعا کرو، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا. تو شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ سے شروع کرو. یہ شارح نے جو جواب دیا ہے یہ لفظ التیمن بالتسمیہ سے دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ التیمن بالتسمیہ سے اس سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ تھا کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنے کاموں کی ابتدا کرنے کا فلسفہ کیا ہے. جی ابتدا کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے دیا. ابتدا کا فلسفہ یہ ہے کہ تیمن، برکت حاصل کرو. تو جو ہے یہ ایک بات مکمل ہو گئی. التیمن بالتسمیہ بول کے شارح نے ایک اور بات کی جانب بھی اشارہ کر دیا، اور وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے
یہ متیمنن تیمنن اس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. التیمن بالتسمیہ، التیمن بالتسمیہ، تو یہ با کا تعلق کس سے ہوگا؟ تیمنن سے، متیمنن سے. بات سمجھے؟ تقدیری بات یوں ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم متیمنن ابدا، اشرع، اکتب، اصنف. یا آپ کرتے ہیں کھانا کھاتے تو آپ بولو اشرب، امشی، انوم. جی تو مقصد کیا ہے کہنے کا کہ اس میں اشارہ ہے کہ با کا تعلق کس سے ہے؟ با کا تعلق ہے تیمنن سے. بات ہے ذہن میں. لیکن آپ ذہن میں رکھیں جو تقدیری عبارت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ عبارت اس سے بہتر ہے کہ آپ یوں بنائیں عبارت، اب تدیو متیمنن بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ متعلق کو مقدم محذوف نکالیں، ہے تو یہاں پر متعلق محذوف مقدر ہے، لیکن مؤخر بھی ہو سکتا ہے، مقدم بھی ہو سکتا ہے. تو مقدم نہ کریں اس کو، مقدم بسم اللہ شریف کو رکھیں تاکہ ابتدا بسم اللہ سے ہو. بات ہے ذہن میں. تو لہٰذا تقدیر یوں ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم متیمنن ابتدیو، اشرع، اکتب، اصنف. بات سمجھے؟ تو با کا تعلق کس سے ہو گیا؟ متیمنن سے ہو گیا، تیمنن سے ہو گیا. اتنی بات ہے ذہن میں. یہ ایک سوال اور اس کا جواب اور ایک فائدہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے تو کتاب کی ابتدا ہو گئی، تیمم تبرک ہو گیا. اب یہ کتاب ہے آداب بحث میں، آداب مناظرہ میں. ٹھیک ہے. تو جب یہ کتاب ہے آداب بحث میں، آداب مناظرہ میں، تو بحث و مناظرہ کے متعلقہ مسائل اور آداب یہ یہاں پر مقصود اصلی ہے. مصنف کو چاہیے وہ مقصود اصلی بیان کرے. بسم اللہ سے ابتدا تو ہو گئی ہے نا. جب بسم اللہ سے ابتدا ہو گئی ہے، اب الحمدللہ کی کیا وجہ ہے؟ کیا کرتے آپ جو مسائل ہیں بحث سے متعلقہ، مناظرہ سے متعلقہ، ان مسائل میں شروع ہو جاتے. انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ یہ کیوں لے کر آئے؟ یہ سوال ہے. توجہ ہے؟ تو شاعر علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا. حاصل جواب، بات پہ توجہ رکھیں، حاصل جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کی اتباع میں اور حدیث مصطفیٰ کی اتباع میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو لانا یہ کلام الہی کی اتباع ہے اور حدیث نبوی کی اتباع ہے. یہ سوال اور اس کا جواب مزید تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ جو ہے نا آپ کی دوبارہ سمجھیں. سوال یہ ہے کہ معترض کہہ رہا ہے بسم اللہ سے ابتدا ہو گئی، برکت ہو گئی، تیمن ہو گیا، تبرک ہو گیا، اب کتاب ہے آداب بحث و مناظرہ میں، تو اب مسائل بحث و مناظرہ اس کو لے کر آئیں، مقصد کی بات کریں. تو بسم اللہ کے بعد بسم اللہ سے تبرک تو ہو چکا، اب گفتگو ہونی چاہیے مقصد کی. مصنف بجائے مقصد کی بات کرنے کے الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، یہ کس بات میں پڑھ گئے ہیں؟ یہ کس گفتگو میں شروع ہو چکے ہیں؟ وجہ ہے یہ سوال ہے. تو اس کا شارح علیہ الرحمٰن نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، اس میں اقتداء ہے کلام الہی کی، اس میں اتباع ہے حدیث مصطفیٰ کی. اس لیے انہوں نے بسم اللہ کے بعد مسائل بحث و مسائل مناظرہ میں شروع ہونے کے بجائے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو لے کر آئے. وجہ ہے آپ ابتدا کی بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اللہ تعالیٰ کی حمد سے ابتدا کرتے ہوئے سب سے بہتر، سب سے خوبصورت نظام کی اور عمل کرتے ہوئے
خیر الانام کی حدیث پر خیر الانام کی حدیث آپ پر اور آپ کی آل پر تحیت و سلام ہو. وہ حدیث کے اور وہ ہے ہر وہ امر جو اہمیت والا ہو نہ ابتدا کیا جائے اللہ کی حمد سے تو وہ مقطوع ہے، کٹا ہوا ہے، بے برکت ہے. بات سمجھیں؟ یہ خلاصہ اس گفتگو کا. ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی زندگی جی. سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ حدیث کی اتباع ہے. کیا ہے؟ حدیث کی اتباع ہے. حدیث جیسے بسم اللہ کے بارے میں ایسے الحمدللہ کے جیسے الحمدللہ کے بارے میں ایسے بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے. سوال یوں کرنا ہے، بات پہ توجہ دیں. یوں نہ کہ جیسے بسم اللہ کے بارے میں ایسے الحمدللہ کے بارے میں، یوں سوال نہ کریں، کیونکہ انہوں نے الحمدللہ والی بیان کی ہے، بسم اللہ والی تو بیان ہی نہیں کی. اس لیے آپ سوال یوں کریں کہ معنی حدیث ہے، حدیث جیسے الحمدللہ کے بارے میں ہے ایسے بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے. اب ابتدا ہے جزئی حقیقی جس میں تعدد تکسر جائز نہیں ہے. بسم اللہ سے ابتدا کرو تو الحمدللہ سے نہیں ہو سکتی، الحمدللہ سے کرو تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی. بسم اللہ اور الحمدللہ والی حدیثیں تو آپس میں متعارض ہو گئی ہیں. دلائل جب متعارض ہوں تو ان میں تساقط ہوتا ہے. اذا تعارض تساقط. بات پہ توجہ دیں. یہ حدیثوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے، ہم دلائل کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حدیث کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. ابن حجر نے یہاں پر لفظ استعمال کی توقف کے. نخبہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ. سمجھے بات؟ تو اگر ابن حجر نے کہا کہ اگر احادیث با متعارض ہو جائیں تو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، جمع ممکن نہ ہو تو توقف کیا جائے گا. ادب ہے نا. یہ تھوڑا ہی کہ آپ کے نہیں بات یہ کہ مطلب تو یہی نکلتا ہے نا. یہ بڑی جہالت ہے، مطلب یہ نکلتا ہے. توقف کے معنی بھی یہی ہے کہ اب عمل نہیں کیا جائے گا. تساقط کے معنی بھی یہی ہے، عمل نہیں کیا جائے گا. بات ایک ہونا، حقیقت ایک ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ عنوان تعبیری کی حیثیت ایک ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ عنوان تعبیری کی حیثیت ایک یعنی مدلول بھلے ایک ہو، عناوین تعبیریہ کی حیثیت ایک نہیں ہوتی. آپ کسی کو کہیں آپ کے والد محترم تشریف لائے تھے، آپ کے والد گرامی تشریف لائے تھے، یوں کہیں کہ آپ کے تیرا پیو آیا سی. بات تو ایک ہی ہے نا، یہ الگ ہے؟ ایک ہی ہے نا. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں آپ کے والد محترم تشریف لائے تھے، وہ آپ کی عزت احترام کرے گا، آپ اس کے والد کو احترام سے یاد کر رہے ہیں. آپ کہتے تیرا پیو آیا سی، اور مزید اسی کو آپ کہتے تیری ماں دا قسم آیا سی. بولے کہ اب جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے وہ جہلا ہے لوگ، کیونکہ اس وقت فتنہ چل رہا ہے، وہ جہلا ہیں اور وہ دال مدل ہے جو لوگوں کو کہتے نہیں مطلب تو یہ نکلتا ہے. مطلب یہ نہیں نکلتا. بات مطلب کی نہیں ہوتی. بات عرف میں عنوان تعبیری کی حیثیت کی ہوتی ہے. اہل عرف اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ اہل عرف اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اہل عرف اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ عنوان تعبیری پر مدار ہوتا ہے تعظیم کا اور تحقیر کا. ان مدار جو ہے وہ عنوان تعبیری پر ہوتا ہے جس کو وہ اہل عرف حقیقت پر نہیں ہوتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب ابن حجر نے وہاں توقف کے کلمات استعمال کیے تو شارحین نے یہاں یہ لکھا. بات وہی ہے، اذا تعارض تساقط. بات وہی ہے، لیکن یہ حدیث نبوی کا ادب ہے کہ ابن حجر نے یہ الفاظ نہیں بولے، توقف بول دیے. مطلب بھلے وہ نکلے، لیکن کہا ہم توقف کریں گے، ہم توقف کریں گے. یہ نہیں کہا کہ بھئی جب احادیث با متعارض ہوں تو ساکت ہو جاتی ہیں. اب حدیث کے لیے یہ لفظ بولنا انہوں نے سکوت جو ہے نا، سکوت کے معنی تو گرنے کے ہے نا جی.
یہ اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے حدیث کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ نے استعمال نہیں کیا۔ میری بات آپ سنیں۔ بہرحال جو اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا الحمدللہ سے ابتدا اس نے کی ہے، کیا عملاً بحدیث خیر الانام، عملاً علی حدیث خیر الانام، توجہ ہے جی۔ سوال یہ ہے عملاً علی حدیث خیر الانام، حدیث خیر الانام جیسے، یہ دوبارہ میں سوال کی تقریر کر رہا ہوں، حدیث خیر الانام جیسے موجود ہے، حمد کے بارے میں ایسے موجود ہے، بسم اللہ کے بارے میں حمد والی حدیث کہتی ہے ابتدا حمد سے ہو، بسم اللہ والی حدیث کہتی ہے ابتدا بسم اللہ سے ہو، ابتدا جزئی حقیقی ہے، ابتدا جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد و تکسر جائز نہیں ہے، بسم اللہ سے کرو تو الحمدللہ سے نہیں، الحمدللہ سے کرو تو بسم اللہ سے نہیں، بات سمجھے؟ تو اب بسم اللہ والی حدیث چاہتی ہے مجھ کہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے، الحمدللہ والی جو ہے وہ چاہتی ہے الحمدللہ سے ابتدا کی جائے، ان کو آپس میں جمع ممکن نہیں، یہ بام تعارض ہے، ادلہ جب متعارض ہوں تو تساقط واقع ہوتا ہے، کسی پر عمل نہیں ہوتا، لیکن احادیث طیبہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، یوں کہا جائے گا کہ احادیث طیبہ جب بام متعارض ہوں جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اگر جمع نہ ہو سکیں تو عمل کے سلسلے میں توقف ہوگا، یہ اعتراض ہے، یہ مشہور اعتراض ہے، اور اس کے جوابات کئی طریقوں سے دیے جاتے ہیں، توجہ ہے، آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھے ابتدا کی 3 قسمیں، ابتدا حقیقی، عرفی، اضافی وغیرہ، لیکن شارح نے ایک اور انداز اختیار کیے جواب کا، توجہ ہے، یوں جواب نہیں دیا، یہ جو مشہور ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ ابتدا مصنف نے کی ہے الحمدللہ سے، اب کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فواقتا، اس پہ عمل ہوا نہ ہوا نا، عمل ہو گیا، اس پہ عمل ہو گیا، یعنی ابتدا کے معنی جزئی حقیقی ہی ہے، ابتدا کے معنی جزئی حقیقی ہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ جزئی حقیقی نہیں ہے، ابتدا کے معنی عرفی اضافی نہیں لے رہے، ابتدا کے معنی جزئی، ابتدا سے مراد جزئی حقیقی ہے، ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی ہے، ٹھیک ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، ہر شے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا وہی کی ہے، وجہ ہے، بات پہ دھیان ہے آپ کا، تو بھئی بسم اللہ والی حدیث پہ کیسے عمل ہوگا؟ کہا بسم اللہ والی حدیث سے، بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا نہیں کی، بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا نہیں کی، بسم اللہ برکت کے لیے پڑھ لی، کتاب کی ابتدا کی الحمدللہ سے، بات پہ دھیان دینا، کتاب کی ابتدا کی الحمدللہ سے، کتاب کی ابتدا کی الحمدللہ سے، ابتدا جزئی حقیقی، ابتدائی حقیقی مراد ہے، اور ہر شے سے پہلے الحمدللہ، توجہ ہے، ہر شے سے پہلے الحمدللہ، کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے، حدیث حمد والی حدیث پہ عمل ہو چکا، بھائی بسم اللہ والی حدیث پہ عمل کیسے کرو گے؟ بسم اللہ کو شروع میں پڑھ لیا، پڑھا شروع میں، پڑھا عذرا برکت، آپ توجہ رکھنا، بات پہ دھیان دینا، اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کتاب شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، بسم اللہ سے نہیں، اور یہ نہیں سوچنا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتاب تو بسم اللہ سے، اب آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہو تو کھانا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، نوالا توڑنے سے شروع ہوتا ہے، وہ تو نوالا توڑنے سے شروع ہوتا ہے نا، نوالا توڑو گے، منہ میں لے کے جاؤ گے، جی یہ کھانا ہے نا، یہ فعل عقل ہے نا، آپ شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ فعل عقل کا جز ہے؟ نہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا یہ فعل شرب کا جز ہے؟ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا بسم اللہ نیند کا حصہ ہے؟ نہیں ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، بسم اللہ شروع میں آپ نے جو پڑھی ہے وہ عذرا برکت پڑھی ہے، فعل کا جز نہیں بنی، نیند کا جز نہیں بنی، کھانے کا جز نہیں بنی،
پینے کا جز نہیں بنی. بات میری سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے لیکن کتاب کا جز نہیں بنایا. کتاب کا جز بنایا الحمدللہ کو. تو کتاب کی شروعات بسم اللہ سے نہیں، کتاب کی شروعات الحمدللہ سے. جب کتاب کا جزو اول الحمدللہ ہے تو کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اس پہ عمل ہو چکا ہے. اب رہ گئی تھی بات بسم اللہ والی. انہوں نے فعل کا جزو اول الحمدللہ کو بنایا، پورے مجموعے کو، اس پورے مجموعے کو بسم اللہ سے، اس پورے مجموعے سے پہلے عذرائے برکت بسم اللہ پڑھ دی. ٹھیک ہے نا؟ کتاب کا جز الحمدللہ ہے، بسم اللہ نہیں ہے. کتاب کا جز الحمدللہ ہے، بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ اس سے پہلے عذرائے برکت پڑھی ہے. اب آپ غور کریں، یہاں پر دو چیزیں حاصل ہوئی ہیں. ایک عذرائے برکت، یہ ایک تیمم جو بھی پڑھا، اور ایک کتاب. ٹھیک ہے جی؟ دو چیزیں حاصل ہیں. ایک کتاب حاصل ہے اور ایک عذرائے تیمم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ حاصل ہے. ان دونوں کے مجموعے کو دیکھیں تو ابتدا کس سے؟ بسم اللہ سے. خود کتاب کی ابتدا کس سے؟ الحمدللہ سے. دونوں چیزوں پہ عمل ہوا نا؟ ہو گیا. یہ انداز ہے، اس انداز میں انہوں نے اس پہ عمل کیا. بات نہیں سمجھی؟ علامہ نے، شارح نے یوں جواب دیا ہے. خلاصہ پھر سے سمجھے دھیان سے. سوال مشہور ہے، اس کی میں 2 بار تقریر کر چکا. جواب بھی اس کا معروف ہے. بھائی جواب یہ دیے جاتے ہیں ابتدا کی 3 قسمیں: ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی، ابتدائی عرفی. ابتدائی حقیقی جو ہے یہ جزئی حقیقی ہے، ابتدائی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے، ابتدائی عرفی جزئی حقیقی نہیں ہے. بسم اللہ والی حدیث اس پہ معمول ہو، الحمدللہ والی اس پہ، بسم اللہ والی دونوں، الحمدللہ والی دونوں. یہ جس انداز میں جوابات دیے جاتے ہیں جوابات معروف ہیں. ٹھیک ہے؟ شارح نے الگ انداز اختیار کیے جواب کا. حاصل جواب پہلے میں تفصیل آپ کو بتا چکا. حاصل جواب یہ ہے بھائی مصنف نے عمل کیے دونوں حدیثوں پر. کیسے؟ مصنف نے کتاب کی ابتدا کی ہے الحمدللہ سے، بسم اللہ سے نہیں. یعنی کتاب کا جز الحمدللہ کو بنایا ہے. اب کتاب کا جو پہلا جز الحمدللہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کتاب کی ابتدائی حقیقی الحمدللہ سے. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے. کتاب کا جزو اول الحمدللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ شروع میں عذرائے برکت پڑھ دی. تو میں نے چونکہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، شبہ پڑھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، بھئی الحمدللہ سے کتاب شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ کدھر گئی؟ اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسم اللہ شروع میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ جزو فعل بن چکی ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو تو کھانے کا جز نہیں بن جاتی. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو تو پینے کے جز نہیں بن جاتی. سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو تو فعل ناؤن کا جز نہیں بن جاتی. وہ عذرائے برکت ہی رہتی. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے، جزو اول الحمدللہ. اب کتاب کو دیکھو تو کتاب کی ابتدا حقیقی الحمدللہ سے، الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہے. شروع میں عذرائے برکت کتاب کا جز بنا کے نہیں، عذرائے برکت بسم اللہ پڑھ دی. اب جب عذرائے برکت بسم اللہ پڑھ دی، پورے مجموعے کو دیکھیں. دو چیزیں ہوگی، ایک کتاب اور ایک اس سے پہلے عذرائے برکت بسم اللہ. ایسے ہی مجموعے کو دیکھیں تو ابتدا بسم اللہ سے، بسم اللہ والی حدیث پہ عمل ہے. خود فعل تصنیف کو دیکھیں اس کی ابتدا الحمدللہ سے، الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہے. بات ہے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یوں بھی جواب دیا جاتا ہے اور علامہ شارح نے اس انداز میں جواب دیا ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، یوں الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہے. بسم اللہ کو کتاب کا جز نہیں بنایا، شروع میں عذرائے برکت پڑھ دی ہے. تو اب مجموعے کی ابتدا بسم اللہ سے، خود کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے. مجموعے کو دیکھیں تو حدیث بسم اللہ پہ عمل ہے، خود کتاب کو دیکھیں تو حدیث الحمدللہ پہ عمل ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا.
اب دیکھیں نا یہ جواب کیسے تھی، اس نے کہا بادہ بحمد اللہ. شاہ صاحب جی بادہ بحمد اللہ، بادہ بالتسمیہ نہیں کہا، بادہ بالتسمیہ کہا. دیکھیں نا بادہ بالتسمیہ کہا یا بادہ بحمد اللہ کہا؟ بادہ بحمد اللہ ہے، بادہ بحمد اللہ، ابتدا الحمدللہ سے. ارے بھئی یہ جو شروع میں بسم اللہ کھڑی ہے، کہا بعد التیمم بالتسمیہ، وہ عذرا برکت ہے، وہ عذرا برکت ہے. بات آئی جائے. لیکن یہ اعتراض ہے کہ بھئی وہ عذرا برکت ہے تو پھر بسم اللہ سے ابتدا تو نہ ہوئی. کہا بات یہ کہ مجموعے کی ابتدا بسم اللہ سے ہی ہے، عمل دونوں پہ ہے. میں آپ کو بتا چکا جواب. مجموعے کی ابتدا بسم اللہ سے، کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے. ٹھیک ہو گیا. شروع کیا اللہ کی حمد و ثنا سے، ٹھیک ہے نا. تو بھئی بسم اللہ پھر کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہا وہ عذرا برکت ہے. ٹھیک ہے. بعد تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کی. اب آپ دیکھ لیں کہ بعد التیمم بالتسمیہ، اس کا ایک فائدہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فلسفہ کا بیان کر دیا، اس حکم کا فلسفہ. دوسرا با کا متعلق، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا اب یہ بعد التیمم بالتسمیہ، یہ اس جو اعتراض مشہور ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھئی بسم اللہ سے ابتدا کرو تو الحمدللہ سے نہیں، تو الحمدللہ سے ابتدا کرو تو بسم اللہ سے نہیں. اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا اور ایک الگ انداز کا جواب دیا، جو جواب مشہور جواب ہے اس سے ہٹ کر جواب دیا. ٹھیک ہو گیا. شروع کی شروعات کی مصنف نے بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد شروعات کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے. تو ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیوں ہے یہ پہلے جواب بتا چکا، یہ بھی معنی کریں. ابتدا کرتے ہوئے سب سے بہتر نظام کی مراد کلام الہی اور قرآن عظیم ہے، کیونکہ وہ احسن النظام ہے. اور عمل کرتے ہوئے خیر الانام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر الانام ہے. اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر. ٹھیک ہے نا. خیر الانام کی حدیث پر آپ پر اور آپ کی آل پر تحیت السلام ہو. اب وہ حدیث کیا ہے، وہ پھر اس کی نشاندہی کر دی. اور وہ ہے ہر امر ذی بال، جو ابتدا نہ کیا جائے اللہ کے حمد سے تو وہ وقتا ہے. بات